بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے جس موضوع کے ساتھ، اس موضوع پہ کوئی 20 پروگرامز تو ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ موضوع ہے پاک بھارت تعلقات سے متعلق۔ آج 101 دن ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو، مطلب اس پورے ایک علاقے کو جیل کی طرح بنا دیا گیا ہے، اور 101 دن گزر چکے ہیں۔ پاکستان سے باہر آج بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے بھارتی جو فوج ہے اس کا اصل چہرہ وہ سامنے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے بچپن سے ہی پاکستان کا کردار ایک امن والا اور دوستی والا دیکھا ہے، اور بھارت کا جو ایک کردار ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا جارحانہ سا رہا ہے۔ ابھی 101 دن گزر جانے کے بعد بھی مجھے نہیں پتا کہ کب ان کشمیری بہن بھائیوں کو سکھ کا سانس لینے کو ملے گا، اور کیونکہ کرفیو ہی ہوتا ہے، اور اس میں جس قدر مشکلات کا سامنا وہ کر رہے ہیں وہ صرف کشمیری بہن بھائی ہی جانتے ہیں۔ مگر خیر، ہم نے حال ہی میں پاکستان کی جانب سے ایک بہت ہی ایک اچھا سٹیپ لیا گیا، جس میں سکھ برادری کے لیے ان کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک راستہ ان کے لیے وہ کھولا، جس میں وہ سکھ برادری کافی زیادہ خوش نظر آتی ہے۔ ہمارے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے جس طرح ہمارا مذہب اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح دوسرا کوئی مذہب بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی، ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کوئی ایسا ہی ایک رویہ جو ہے اپنایا جائے، مگر کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں کبھی کبھی، جس طرح ابھی بابری مسجد کے حوالے سے جو ان کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا ہے، اس میں وہ فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ جو مسجد کی جگہ میرا خیال ہے ختم کر کے وہ ایک الگ سے جگہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ مسجد بنا لی جائے گی، مگر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا؟ اور ہم باقی سارے بحیثیت انسان، ہم لوگ اپنی جو کوشش ہے اسے کس سمت میں کریں گے؟ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ میرے ساتھ مہمانوں میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک دفاعی تجزیہ کار جناب میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ آپ کو۔ گریٹ۔ اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، یہ ایک صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، محترمہ سبین آغا صاحبہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ فات صاحب، 101 دن، کیا حالات اسی طرح چلتے رہیں گے یا کچھ کشمیریوں کو بھی سکھ کا سانس لینے کو ملے گا؟ بہت شکریہ بات صاحب۔ دیکھیے، ایک تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کہ جنہوں نے اتنے حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور 101 دن گزرنے کے باوجود جو ان کے عزم ہے اور جو ان کا حوصلہ ہے وہ پست نہیں ہو سکا۔ پچھلے دنوں سیرت 12 ربیع الاول کا دن گزرا، اور جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بہت اہم طریقے سے منایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں حضرت بل شرائن ہے، منہ مبارک تصور کیا جاتا ہے سری نگر میں، اور وہ بھی ان کو جو ہے وہ منانے نہیں دیا گیا اس کرفیو کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیے، میں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ یہ چاہے جب مرضی کرفیو اٹھائیں گے، ان کو وہاں کی عوام آئینہ ضرور دکھائے گی، جی دیکھیے ہم اب آپ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے، اور آپ کو اپنی مرضی سے یا پرفورس جو ہے UN ریزولوشنز کے مطابق پلیبیسائٹ وہاں کروانا پڑے گا۔ لیکن دیکھیے، اس زمرے میں ان دنوں میں ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
اچھا، اب دو حصوں میں، ایک لداخ جو ان کا ریجن ہے اس کو الگ کر دیا، اور جموں اینڈ کشمیر جو ویلی ہے اس کو الگ کر دیا، اور ان کو دونوں کو یونین ٹیریٹریز کا نام دے کر ان کے اوپر لیفٹنٹ گورنرز تعینات کر دیے گئے، اور جو کہ اب ڈائریکٹلی جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں دلی سے. اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے دنیا کے لیے بھی کہ جی جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ کشمیر کا جو سلوشن ہے وہ شاید فائنل سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، کہ اب وہ ان کو بائیفیکیشن، کیونکہ لداخ میجورٹی وہاں مسلمز اور بدھسٹ رہتے ہیں، ان کو آئسولیٹ کرنا، اور اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کو آئسولیٹ کرنا جہاں ہندو اور میجورٹی ہے. آپ شروع میں اپنا انٹروڈکشن دے رہے تھے، وہ میں سن رہی تھی، تو وہ اگر ہم ان تمام ایشوز کو جو ہے آئسولیشن میں دیکھیں گے تو آبویسلی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو کنٹیکسچولائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو، کمپیریزن ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں. ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ، انفارچونیٹلی مجھے کوئی بھی چیز جو ہے وہ فارورڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ان پازیٹیو سینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی سٹانس دنیا کے سامنے جو ہے وہ نیگیٹیولی یا ان کا کوئی امیج نیگیٹیو طریقے سے آیا ہے، بیکاز ہم نے فوراً بعد دیکھا کہ کس طرح ناٹ دا پیپل فرام ادر فیتھ جو ملک ہیں، ہمارے اپنے مسلم کنٹریز جو تھے، انہوں نے انوائٹ کر کے ان کو جو ہے وہ ایوارڈز دیے. اس اسٹیپ کے بعد جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا، ان کو ایوارڈز وہاں کے ہائیسٹ دیے گئے، ان کو امبریس کیا گیا. یہ جو ہے وہ بہت ہی سکسیسفل انڈین ڈپلومیسی کی ہمیں شکل نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا طرف سے جو ہو رہا ہے دیٹ از میئرلی اے ریٹرک. ہم اس کو ہمارا جو نیریٹو ہے وہ انٹرنیشنل نیریٹو نہیں ہے جو مجھے نظر آتا ہے. ہمارا نیریٹو اپنی پبلک کو یا مسلم کنٹریز کو اپیز کرنے کا ہے، یا اپنی پبلک کو اپیز کرنے کا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیومن رائٹس اٹراسٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں، ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ویگرسلی فوکس کریں. کشمیر از دی ورلڈز ہائیلی ملٹرائزڈ زون. پہلے بھی ہائیلی ملٹرائزڈ تھا، 700,000 انڈین سولجرز تھے، اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور وہ 900,000 ہے وہاں پر. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ انڈیا جو اس وقت وہاں رولنگ پارٹی ہے بی جے پی، وہ ایک میجورٹیرین رول کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اس میں وہ بہت زیادہ یہ ہمیں اچھا لگے نہ لگے مگر یہی ریالٹی ہے، وہ بہت سکسیسفل ہے، نہ صرف اپنے ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہمیں وہ بہت سکسیسفل نظر آتا ہے. ان کا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے ہیو بین کمیٹڈ کراس ہیومن رائٹس اٹراسٹیز ناٹ اونلی ان انڈین کشمیر بٹ ان سائڈ انڈیا اگینسٹ ادر فیتھس ایز ویل، جس میں آپ مسلمس کی ماب لنچنگ وہاں پر دیکھ لیجئے کتنی زیادہ ہوتی ہے. سو ہمیں جو ہے اس ڈومیسٹیکیٹڈ نیریٹو سے نکل کے اپنے نیریٹو کو انٹرنیشنل نیریٹو کیسے بنانا ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. ہم نے اس کشمیر ایشو کے نیریٹو ابھی تک بنا نہیں ہمارا. دیکھیے کشمیر آرٹیکل ریووک کرنے کے بعد ان کے جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر تھے، ان کی ایکسٹرنل افیئرز کی جو منسٹری تھی اور پرائم منسٹر، دونوں نے مل کر انٹرنیشنل کنٹریز کے مور دین 50 دورے کیے. ہمارے یہاں سے کون گیا تھا؟ نن. صرف آپ کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس سامنے آ رہے تھے. ہم کہاں گئے؟ ہم نے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب چائنا چلے گئے. چائنا از آلریڈی آن یور سائڈ. اور لداخ والے معاملے پہ تو وہ بالکل جو ہے اس کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. ان چائنا از ویری پرٹربڈ کہ آپ نے لداخ کو جو ہے انلیگلی جو ہے اس کو آپ نے وہ کر دیا ہے، اس کے اسٹیٹس کو ریووک کیا ہے. So we are not going to go to the countries that are already on our side, and it's only unfortunately China جو ہمارے سائٹ پہ ہے. ہمیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ یو ایس میڈیشن کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ ہمیں اپنا ڈپلومیٹک پریشر جو ہے بہت زیادہ ڈالنا تھا. بٹ مجھے وہاں بھی اتنی سکسیس اس لیے نہیں نظر آتی بیکاز انڈیا بہت کلیئر ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کبھی بھی ایکسیپٹ اس نے نہ کبھی کی ہے اور نہ ابھی کرے گا. ابھی بھی جو ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا
کہ میں آئی ایم ویری مچ ولنگ کہ میں میڈیٹ کروں, اور مجھے مودی صاحب نے کہا تھا کہ میڈیٹ. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, آرٹیکل 370 کا ریووکیشن واز دی آنسر ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل ایز دیئر بگیسٹ ایلائی US, that this is what our stance is. تو یہ ایک میجورٹیرین جو رول ہے اس کی طرف وہ جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ہمارا نیشنل نیریٹو جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کیا کام ہوا ہے. آپ کا سٹانس دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. لک ایٹ واٹ از ہیپننگ ٹو یو ان FATF. آپ ابھی تک گرے لسٹ سے تو باہر نکلے نہیں ہیں, آپ کو وارننگ دی گئی ہے. تو پھر یہ سارے کام چھوڑ کے پہلے گرے لسٹ سے باہر نکلا جائے؟ Obviously, because this is the stance that the India has been taking. آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کو جو وہ ٹیرر فائنینسنگ ہے, جو فنڈنگ ہے, جو دنیا کا آپ کے حوالے سے ایک نیگیٹو امیج آپ کا دنیا کی نظروں میں بنا ہوا ہے, اور وہ انڈیا اور اس کو وپ اپ کرتا ہے اور اس کو بیٹ کرتا ہے, اس پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے. دیٹ لک دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. انفارچونیٹلی ہم جو فائنینسنگ کے جو ارریگولرائزڈ جو سیکشنز ہیں یا وہ ہے, ہم اس پہ کام, جو چندہ آپ کا جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. صحیح, ہم اس پہ بالکل یقیناً بات کرتے ہیں اور فواد صاحب کی رائے ہم شامل کریں گے. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے. دیکھتے رہیے دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر اور کرفیو کے 101 دن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب اور سبین آغا صاحبہ موجود ہیں. سبین آغا صاحبہ سے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی میرے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اور کشمیر کے حوالے سے, کشمیریوں کی سپورٹ کے حوالے سے ہم پاکستانی صحیح سمت میں ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں کچھ طریقہ کار کچھ اور اپنانا چاہیے تاکہ ہم کشمیریوں کے حق میں بہتر انداز میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں. آپ ان کی باتوں سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اور آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ پلیز. بہت شکریہ. دیکھیے فہیم صاحب, پارشلی ایگری تو میں میڈم سے کرتا ہوں. دیکھیے ہماری نیشنل سٹینڈنگ, انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو اس وقت ہے, ہم شاید اس سٹینڈنگ کی وجہ سے اپنی کوئی بات یا اپنا کوئی بھی جو نیریٹو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ اس طرح نہیں بھیج سکتے جس طرح انڈیا بھیج سکتا ہے. ایک تو جس طرح ہے کہ میں آپ سے پہلی بھی عرض کر رہا تھا, اکانومک وار کا سیزن شروع ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا, اور انڈیا کی جو 1 بلین پلس کی جو آبادی ہے اس کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا, دوسرا جو اسٹینڈنگ کی جس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹیرر فائنینسنگ ہے یا FATF کا معاملہ ہے, تو اس سے تو میں کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں, کیونکہ اس کو جو ہے وہ ایمپلیفائی ہمارے اس دھرنے نے کیا. جی ہاں. اب یہ دھرنا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ہماری جو انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے یا جو بھی ہمارا سٹانس ٹورڈ کشمیر یا ماڈرنائزیشن یا ٹیرر فائنینسنگ یا لانڈرنگ کی طرف جا رہا تھا, وہ اس کو انہوں نے انڈرمائن کیا اس دھرنے نے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جی جو ہم ایک نیا پاکستان, جو کہ ہم ماڈرن پاکستان, ٹالرنٹ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہم دنیا میں جو بتانے جا رہے تھے, شاید اس کو تھوڑا بہت ٹارنش کیا گیا. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. لیکن دیکھیے میں بات بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جی یہ جو پلیبسائٹ کا جو ہے وہ کشمیری عوام کو آپ ضرور دیجیے, ارسپیکٹو کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یا سیلف گورننس نیوٹرل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کریں تو صحیح. دیکھیے ہمارا انسٹانس یہ ہے, ہمارا انسٹانس یہ نہیں ہے کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان. یہ ہمارا انسٹانس یہ ہے کہ جو UN ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے. وہاں کی جو عوام ہے اس کو آپ وہ فریڈم دیجئے کہ وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کرے کہ آیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں, یا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار ہے. صحیح ہے. کہ ایک تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کو ہم جو کشمیر بنے گا پاکستان کی جو تحریک ہے اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, مگر کیا کاغذوں میں اور اوریجنلی کیا اس کشمیر پہ پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہم اسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں کہ مطلب بھارت قابض ہے اس کشمیر پہ. جی دیکھیے مقبوضہ کشمیر تو یہ ہوئے ہی جب 1949 کے بعد جو پہلی جنگ تو ہماری ہوئی کشمیر پہ, اور یہ LOC کا جو قیام ہے یہ اسی کے بعد معرض وجود میں آیا. کہ دیکھیے وہاں گورنمنٹ نے
ایسیشن انسٹرومنٹ آف ایسیشن ٹورڈز انڈیا کیا. عوام جو کیونکہ مسلم میجورٹی تھی انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. تو یہ ایک بڑا ہی کرٹیکل ایک کمپلیکس معاملہ تھا اس زمانے میں, جس کی وجہ سے انڈیا خود یو این میں گیا, ہم نہیں گئے. اور انڈیا نے جا کے وہاں کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے, کیونکہ نہرو صاحب خود واز اے کشمیری پنڈت تھے, تو انہوں نے وہ جا کے معاملہ یو این میں دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ابھی جو ہمارے جو پلیبسائٹ کا جو ہے وہ آپ بالکل یو این انڈر یو این سپرویژن کروائیے, اور جو عوام جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں وہ منوان منظور ہوگا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم شاید وہ یونین ریزولوشن بیک فائر ہو گیا یا بیک برنر پہ چلا گیا, کیونکہ اس کے بعد جیسا میڈم بات کرنی شملہ معاہدہ ہوا, اس میں ہم نے ایک شاید اس زمانے میں ضرورت تھی, ہم نے وہاں ایک جو شکل ڈالی وہ تھی کہ تمام مسائل جو ہیں وہ بائیلیٹرلی حل کریں. اب وہ جو بائیلیٹرلی حل کرنے کا جو وہ شک تھی اس اکارڈ میں, یہ وہ شک ہے جس کی وجہ سے انڈیا اب کہتا ہے کہ جی کیونکہ آپ نے خود اس پہ سائن کیا اور اب کشمیر ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے, تو ہم کوئی بھی انٹرنیشنل انٹروینشن ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. اٹ مینس کہ جو آپ کے یونین ریزولوشنز تھے وہ اس سملا اکارڈ کے بعد ریڈنڈنٹ ہو گئے. لیکن دیکھیے ہم نے اس میں یہ بات ضرور کی تھی کہ جی بائیلیٹرل ایشو وہ ہیں کہ جو کہ فیوچر میں یا ہمارے ہیں, سنتاس معاہدہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جو کہ آلریڈی انٹرنیشنلائزڈ ہو چکے ہیں وہ اس شملے میں شامل نہیں ہے. بون آف کنٹینشن میرا, ہمارا اور انڈیا کا بیسیکلی یہ ہے. لیکن دیکھیے میں وہی بات کرتا ہوں, انڈیا کی کیوں سنی جا رہی ہے؟ اس کی سنی اس لیے جا رہی ہے کہ وہ ایک دیکھیے ریجنل اکنامک پاور کے طور پہ وہ ابھر رہا ہے. ہم اس کو اگر یہ کریں کہ جی اکانومیکلی ہم کمپیٹ کریں تو شاید اس وقت قبل وقت ہوگا, لیکن ہمیں بہت زیادہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آئی تھنک وی ایگری ٹو ڈس ایگری. تو ہم نے جو اس دفعہ ڈپلومیسی کی ہے کشمیر کی, وہ شاید تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ انڈیا کے حوالے سے آپ کو کہنا یہ ہے کہ جنہاں دے کار دانے انہاں دے کملے بھی سے ایگزیکٹلی, مطلب آپ اگر ویسے اسٹرانگ ہے فائنینشلی تو آپ کے جو کملے ہیں ان کو بھی جو ہے سیانہ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. یوسف انکل کیسے ہیں بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یوسف انکل اتنے دنوں بعد کہاں غائب ہیں آپ؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ کال ہی کوئی نہیں لیتا, آج کال لی اور وہ بھی مجھے پتا ہے مجھے پورا ٹائم نہیں دیں گے. میری اتنی پیاری بیٹی بیٹھی ہے لیڈی, میں ان کی اتنی تعریف کروں گا. یہ ہمیشہ نیوٹرل اور سچی بات کرتی ہیں. میجر صاحب سے بڑی معذرت صاحب کے ساتھ کہ وہ خانہ پوری والی باتیں کتابی علم بیان کر رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ہم اپنے آپ کو اب صحیح حالات کیوں نہیں بتاتے؟ میجر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, بڑے خوش دل آدمی ہے کہ آپ میری بات کہیے. آپ سوال کیجئے, ہم بات کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے جو میں نے ایک دفعہ حل بتایا تھا کہ ہمارا حل جیسے بھٹو نے ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان کے ساتھ کیا تھا کہ ہم ادھر تم ادھر وہ ہو تو سارے اخراجات بچ جائیں اور سارا ہمارے معیشت سنبھل جائے. معیشت اگر ہماری سنبھل گئی پھر دنیا میں ہم کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے, اس کے بغیر نہیں ہوں گے. اسی طرح لڑتے رہیں گے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور لیڈی سے درخواست ہے کہ یہ صحیح حالات قوم کو آگاہ کریں. جو ہم لارے لپے دیتے ہیں اس کو خدا کے واسطے چھوڑیں اور کوئی صحیح پوزیٹیو حل بتائیں. جو میں نے حل بتایا اس کے بارے میں اگر کچھ بول سکتی ہیں تو بولے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. جی فرمائیے سبین صاحبہ, صحیح حل. یوسف صاحب بڑے انوسنٹ سے آدمی ہیں اور بڑے سچے وہ لگ رہے ہیں, پیور ہارٹ جس کے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے لگ رہے ہیں. اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ آئی تھنک ایک ایسا پاکستانی, ایک ایسا سٹیزن جس کے دل میں اپنے ملک کے لیے بہت محبت اور درد ہے. وہ بات کر رہے ہیں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جب ایک ملک کا حصہ آپ سے ٹوٹ گیا تھا کہ یہ شاید حل ہے. تو کشمیر تو کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں رہا. اٹ نیور واز. جو 1947 کے بعد جو ہماری جو پارٹیشن ہوئی تھی اس میں تو وہاں کے جو ہندو راجا تھے انہوں نے ڈیسائیڈڈ ٹو گو ود انڈیا. پینیٹریشن یہاں سے ہوئی تھی, یہاں سے انکرجن ہوئی تھی. وی ور دی ایگریسرز.
اینڈ دیٹ از وائی انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے انڈیا سے بات کی. سو دیٹ از دیئر. تو ہمارا تو کبھی بھی اس کے اوپر اس طرح رائٹ انفارچونیٹلی نہیں رہا. جو آپ بات کر رہے تھے کاغذ کے اوپر, تو وہ تو ہے ہی نہیں ہمارا حصہ. جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, انڈیا اسے مقبوضہ کشمیر کہتا ہے, بیکاز 49 کے بعد جو جس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, اس وقت وہ سیز فائر لائن تھی. سیز فائر لائن یہی تھی کہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہوتا ہے, انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ بارڈر جو آپ کی ورکنگ باؤنڈری ہے, اور ایک ہے لائن آف کنٹرول جو بعد میں لائن آف کنٹرول کہلایا تھا. وہ سیز فائر لائن انہوں نے کھینچی تھی, جس میں آزاد کشمیر کا حصہ تھا, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, بٹ انڈیا کے لیے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. اور جو جموں اینڈ کشمیر ہے جو انڈیا کی طرف کا تھا, وہ ان کی طرف چلا گیا تھا. سو نہیں ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے, آپ اپنے ملک کی طرف توجہ دیجئے. آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کے ملک کا کیپٹل جو ہے وہ ہر 1 سال بعد انڈر سیج ہوتا ہے. اپوزیشن پارٹیز نے کیا. کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت دے آر ڈوئنگ نتھنگ. وہ مطلب فور کشمیر نہیں, کشمیر کے علاوہ مطلب ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسرے یہ جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہی اسی کو کہتے ہیں جب آپ باہر جاتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس میں جب جو آپ کے پبلک ہے اس کو جس قسم کی ہارڈ شپس اور کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس قسم کی مہنگائی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس سے الوف ہے, کیونکہ وہ کمروں میں بیٹھ کر مختلف جو ہے وہ فینٹیسی والے اشاریے جو ہے انہیں بتائے جاتے ہیں. اس وقت آپ کا ملک IMF کے, آپ کی اکانومی IMF کے کنٹرول میں ہے. آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ IMF سے امپورٹ کیے گئے. تو اس کے علاوہ کوئی اور حل تھا ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ کوئی اور حل تھا ہمارے پاس؟ دیکھیے, یہ پھر آپ ہماری بحث ایک دوسری جگہ ڈیریل ہو جائے گی. It will derail towards what is politically happening in Pakistan. تو ہم اگر اس طرف جائیں گے تو پھر آپ کی وہ کشمیر والی چیز اس میں سے نکل جائے گی. میرے ساتھ ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی, امتیاز بات کرو کراچی سے. جی امتیاز صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر. سب سے پہلے تو میجر صاحب کتنی پیاری اور قومی انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں, ان کا پیشانی چننے کو دل چاہتا ہے. کوئی بھی شخص ماشاءاللہ سر پاکستان کے فیور میں اور اس کے انٹرسٹ میں بات کرے تو اس کو میں ہیرے جواہرات میں تولنے کے قابل سمجھتا ہوں. بہت اچھی گفتگو ہے, اور بات دراصل یہ ہے کہ مودی سرکار اتنا سافٹ نہیں ہے یا اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑے گا. ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. جس نے 9-10 لاکھ مظلوم اور نہتے کشمیریوں پہ فوجی اپنے دہشت گرد قسم کے فوج لگا دی ہے, اس سے اچھی امید نہیں. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ان سے اچھی امید کی توقع رکھنی نہیں چاہیے. 1857 سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیں خون کے آنسو رلایا ہے, جبکہ ہمارا رویہ بہت اچھا رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمیں ساری دنیا کو یہ ایک بات کہنی پڑے گی کہ بھائی آپ ان سے پوچھے تو صحیح, واٹ از دا مسٹیک آف مظلوم کشمیریز, انوسینٹ کشمیریز. کشمیریز کا قصور کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کریں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ہمارے عمران خان صاحب اور بہت سارے سیاستدان کشمیر کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, ان کی جتنی تعریف کی جائے کم. اور انشاءاللہ تعالی مودی سرکار کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے قدموں میں کہ وہ زیادہ دن تک ظلم و جبر قائم رکھے. قطرہ قطرہ گرتے گرتے جو چٹان میں بھی چھید اور سوراخ ہو جاتا ہے. تو سارے لوگ مل کے کام کریں گے, اور پوری دنیا کو یہی کہوں گا کہ بھائیو آپ ان سے پوچھیں تو صحیح, واٹ از دا مسٹیک آف مظلوم انوسینٹ کشمیری, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد, کشمیری بائندہ باد. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ جی. امتیاز صاحب آپ نے کال کیا, عوام کی ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی ہے. بہت شکریہ ممتاز صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ذرا نوازی آپ کی. دیکھیے, میں پہلے بھی یہ عرض کر رہا تھا اور بعد میں بھی میرا اسٹانس جو وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں حق خود ارادیت جو ہے یہ آپ کشمیریز کو دیں, اور ان کو فیصلہ کرنے کو آپ وہ کرنے کے لیے آپ ان کو فریڈم دیں کہ چاہے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ یا نیوٹرل کنٹری. دیکھیں ہمیں تو ہمارا اسٹانس شروع سے اسی طرح ہے. یہ تو ہم فار دا لو آف آور مسلم کمیونٹی ہم بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان, کیونکہ وہاں جو فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے, آپ دیکھیے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے لوگ
وہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ پاکستانی جھنڈے میں لپٹے جا کے دفن ہوئے جا رہے ہیں. تو ان کو کون یہ بات کر رہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں؟ انڈین حصہ ہے, اتنی بڑی فوج وہاں قابض ہے, اس کے باوجود اگر پاکستانی جھنڈے وہاں لہرائے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم ان کی جو وہاں اوپینین ہے وہ اس کو ہم انڈرمائن کر رہے ہیں اگر ہم یہ بولیں گے جی وہ شاید ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے. 101 دن ہو گئے وہاں پہ, وہ جو انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اپنی فوج بھیجی ہوئی ہے جو کہ انہیں, جس کا مقصد صرف اور صرف ان کی جو آزادی کی تحریک ہے اس سے روکنا ہے نا. اور وہ آج بھی اگر نہیں رک رہی ہے, آج بھی اگر لوگ باہر ہجوم میں اور تحریک جو ہے نا اس کو چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیلئر ہے انڈین آرمی کا. کہ نہیں, اس کا تو میں نے آلریڈی آپ کو کہا کہ ہر ایک سال بعد آپ کا کیپٹل جو ہے کوئی نہ کوئی فنیٹک جو ہے بیٹھ کے وہ اس کو 2014 میں جو اس وقت گورنمنٹ میں انہوں نے سیج کیا ہوا تھا, ابھی مولانا صاحب نے کر دیا, کبھی خادم حسین رضوی صاحب آ جاتے ہیں, تو طاہر القادری صاحب کبھی آ جاتے ہیں, پھر وہ سیاست سے جانے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں. نہیں, انہوں نے منع کر دیا, میں سیاست نہیں کروں, میں نے جو کرنا تھا گند پھیلانا تھا ملک کے اندر, جن کے کہنے پہ میں نے پھیلا دیا ہے, بس اب میرا کام ختم ہو چکا ہے. اور مجھے ان لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے تمہارا کام ختم ہو گیا ہے, مائی باپ نے. تو کرتارپور کی مخالفت دیکھیں, یہ کرتارپور ابھی سے نہیں ہو رہا, کرتارپور کی 1994 سے ہسٹری ہے. ہسٹری اس طرح کھولنے کی, کوریڈور کھولنے کی, وہ اس طرح ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایز این آئیڈیا اٹ واز پریزنٹڈ بائی بے نظیر بھٹو, لیٹ بے نظیر بھٹو, ہو واز اس زمانے میں when she was the prime minister. مگر اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی خاص ورک آؤٹ نہیں ہوا. اٹ کنٹینیوڈ ان ہر سکسیسرز ٹائم ایز ویل. نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوا. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو ملٹری نے ٹاپل کیا, کو ہوا یہاں پر, تو مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا. 2000 میں مشرف صاحب نے, جنرل مشرف صاحب نے اس کو اگری کیا کہ ہم کرتارپور کوریڈور کو سکھ کمیونٹی, جو وہاں کی انڈین سکھ کمیونٹی ہے, بیکاز وہ یہاں نہیں آ سکتی, اونلی 3 to 4 kilometers away from the border, اور وہ وہاں سے کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو, اور انہوں نے کافی ٹینڈر وینڈر بھی کنسٹرکشن کے لیے اس کی جاری کر دیے تھے. مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ, بیکاز آف دی ٹینس سچویشن بٹوین دی ٹو کنٹریز, انڈیا کی طرف سے ہمیں اس کے اوپر کوئی پازیٹیو اسٹیپ نظر نہیں آیا. انفیکٹ انڈیا نے منع کر دیا کہ ہم یہ کوریڈور نہیں کھولیں گے بیکاز ڈیو ٹو دی ٹینس سچویشن. ہم بائنوکولرز لگا دیں گے اپنی سائڈ آف دی بارڈر, جہاں سے یہ بابا گرو نانک کا جو وہ ہے اس کا زیارت کر سکتے ہیں, جو ریسٹنگ پلیس ہے اس کی. سو دیٹ واز اسکریپڈ, بس وہ وہاں انہوں نے روک دیا تھا. یہ ہمیں 2018 میں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سے پہلے ایک جنرل قمر باجوہ صاحب اور جو نوجوت سدھو صاحب ہیں کانگریس کے منسٹر, اس وقت آئی تھنک ہی از دی ٹورزم منسٹر, ہی از دی ٹورزم منسٹر, ان کا ایک ہگ انہوں نے کیا, انہیں نا گلے ملایا, تو وہ بڑا کرٹیسائز ہوا تھا. تو اس کے بعد نوجوت سدھو صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان کے کان میں جنرل قمر باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے کرتارپور کوریڈور کھول رہے ہیں سکھ کمیونٹی کے لیے. دیٹ واز ایون بیفور عمران خان ٹک اوتھ. تو یہ اس کی بہت لانگ ہسٹری ہے. اچھی بات ہے, کھلنا چاہیے, بٹ ویزا فری نہیں ہونا چاہیے. کھلنا چاہیے کیوں, لیکن یہ ون وے ہے. اٹس آئی مین آپ نے انڈین سکھوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا ہے, اچھی بات ہے. اور واٹ اباؤٹ پاکستانی سکھ جو وہاں جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ نے کوئی ایفرٹ کی, یا دس از اونلی یور پولیٹیکل, یور انٹرنیشنل, یا میں آپ کو بتاتی ہوں, یا یہ صرف آپ کا ایک فورن پالیسی جو ہے گمک ہے
کہ ہم جو ہے دیکھیں ہم کتنے جو ہے وہ ہیں سیکولر ہیں, ہم دوسرے فیتھس کو کتنا جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں دین یو شوڈ ہیو آلسو میڈ این ایفرٹ فار پاکستانی سکھ جو وہاں جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے کافی مشکلات ہیں, اور اب تو بالکل بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ اب تو آپ نہیں جا سکتے وہاں. پاکستانی سکھ جو انڈیا جانا جو انڈیا جانا چاہتے ہیں, یہ ون وے اس لیے ہے کیونکہ بابا گرو نانک کا جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ اس طرف ہے, تو اس لیے ون وے ہے. بٹ واٹ اباؤٹ پاکستانی سکھ, یہ میں کہہ رہی ہوں. مائی پوائنٹ از دیٹ میں کوئی اس کو وہ نہیں کر رہی, I'm not against it, I'm very happy, but ویزا فری اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کا سیکیورٹی کا بہت خوفناک اور خطرناک ایشو ہے. پاکستان میں پہلے بھی ویزا فری انٹریاں بلیک واٹر کی شکل میں ہوتی رہی ہیں جو ہم امریکنز کو دیتے رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دیٹ. بالکل صحیح. وہ اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بہترین سیکیورٹی کے پلانز جو ہوں گے. ڈیفینیٹلی اتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ سبین صاحبہ, آپ تشریف لائیں, اور میرے صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ تشریف لائے. کشمیر کے حوالے سے جو بھی اصل صورتحال ہے وہ پاکستان کی جانب سے پوری کوشش, ہم اس کوشش میں ہے کہ وہ دنیا کے سامنے رکھی جائے اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ دکھایا جائے کہ وہ کس طرح انسانیت اور کشمیریوں کے خلاف جو ہے ظلم ڈھا رہا ہے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے چلنا ہوگا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ. حال ہی میں ہم نے ایک خبر سنی ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ کس حد تک بہترین فیصلہ ہے اور یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے, اور اس کو پورے ملک میں کب اس فیصلے کو جو ہے وہ دہرایا جائے گا, اور کس طرح جو ہے وہ اس موبائل فون کے استعمال سے ہم نوجوانوں کو صحیح سمت میں لے کے آ سکیں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے, موبائل فون ہے, اس نے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں, مگر نوجوانوں کے لیے اس نے بہت سارے مسائل بھی پیدا کیے ہیں, جس میں نیند کا پورا نہ ہونا ہے, ڈپریشن ہے, نظر کی کمزوری ہے, بے راہ روی ہے اور منشیات کا استعمال ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک کتنا بڑا چیلنج ہے. ایک فیصلہ تو سنا دیا گیا ہے مگر اس مکمل طور پہ تعلیمی اداروں میں موبائل فون کا خاتمہ, کہ موبائل فون وہاں پہ نہ ہو, نہ استعمال کیا جائے, یہ اس کا عمل درآمد کیسے ہو سکے گا, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ مہمانوں میں سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا جو مہمان موجود ہیں. ماہر تعلیم ہے اور پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سے ان کا تعلق ہے, اور پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے بھی ان کا تعلق ہے. جناب اختر ارائیں صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں جو کہ ماہر قانون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی ہیں, پروفیسر توقیر اے خان صاحب, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں توقیر سر؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. سر یہ کیا فیصلہ ہے کیا, اور یہ کس وجہ سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے, اصل میں اس کی بیس کیا تھی, تھوڑا سا اس بارے میں اختر صاحب بتائیے. بیسکلی اس کی بیس تو ڈرگز کا یوز ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال پہلے بھی کے پی کے میں بھی ایک جو وہاں کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس میں یہ چیزیں آئی تھیں, اور اس طرح سے لاہور رجسٹری سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس ابھی کچھ 1 سال پہلے آیا تھا. تو یہ کرتے کرتے جو اس طرح کے جو ایشوز ڈیولپ ہو رہے تھے, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں یا ایک آفیسز کے اندر ڈرگز کا یوز ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کمیٹی بنی, اور کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے ریسرچ کی, بڑی محنت کی انہوں نے, اور جو گورنمنٹ کا کام ہے, جو کمیٹی کا کام ہے, ان اداروں کا کام ہے, انہوں نے اپنا کر دیا. اس میں صوبائی گورنمنٹ پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, جس نوٹیفیکیشن پہ کافی بات چیت چرچا چل رہا ہے. دیکھیں یہ فائدے کی بات ہے, سول سوسائٹی اگر کچھ ایکشن لے گی, کچھ کرے گی, انہی کے فائدے کی بات ہے. گورنمنٹ تو ایک انتظام کرتی ہے, ایک ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے امپلیمنٹ کرتی ہے, مگر امپلیمنٹیشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سول سوسائٹی خود اس پہ عمل سٹارٹ نہ کرے. بہت خوش آئندہ, مطلب بہت اچھا ایک فیصلہ ہے, عوام کی بہتری کے لیے ہے, بچوں کی بہتری کے لیے ہے. سوشل میڈیا کے بہت اچھے استعمال بھی ہیں. آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں سوشل میڈیا نے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ کون سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں؟ کیا پازیٹیو چیزوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں یا نیگیٹو چیزوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں؟ خیال ہے دونوں کی طرف. دونوں کی طرف.
بالکل, مگر کیونکہ کردار سازی پہ کام نہیں ہے. دیکھیں پیرنٹس بیسکلی بری الزمہ ہو جاتے ہیں. نوٹیفیکیشن تو اداروں کے لیے نکالا جا سکتا ہے, تعلیمی اداروں کے لیے نکالا گیا ہے. جو پرائیویٹ اسکولس ہیں اس کے اندر ڈرگس کا اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا. یہ بیسکلی یونائٹڈ نیشن کی ریسرچ بھی ہے, اینٹی نارکوٹکس اداروں کی بھی ریسرچ ہے کہ 16 سال 17 سال 15 سال تک جو ہے 1% صرف یوز ہے اسکولز کے اندر. مگر جو کالجز ہوتے ہیں جہاں پر میٹرک پاس کر کے 15-16 سال کا بچہ جاتا ہے وہاں وہ زیادہ فری ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے لیے. مگر اصل میں یہ جو موبائل ڈیوائسز ہیں یہ ان کا سارا کارنامہ ہے. اس کے اندر دیکھیں اچھائیاں بھی ہیں, ہر ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہوتے ہیں, ہر ٹیکنالوجی کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہم انڈر ایج یعنی کہ دیکھیں بہت سے قوانین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, صوبائی گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں سندھ گورنمنٹ نے گٹکے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی, اس طرح کے سموکنگ پہ آپ کو پتہ ہے سگریٹ انڈر 18 کو سیل کرنا بینڈ ہے. تو بہت سی چیزیں بینڈ ہیں, ہم اس کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں مگر وہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. پالیتھین بیگز پہ بھی پابندی لگی تھی, بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا تھا. جی ہاں, مگر وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے موجود ہے پابندی ہے. جن دکانوں پہ وہ پیپر بیگ شروع ہوئے تھے, میں خود چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا کہ وہاں پہ دوبارہ سے وہ پالیتھین بیگز شروع ہو گئے ہیں. آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی سر فہیم صاحب, یہ ایک ایگزامپل دے دیا آپ نے کہ ہمارے پاس لا تو بن جاتا ہے, نوٹیفیکیشن نکل جاتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کا مسئلہ آ جاتا ہے. عمل درآمد جب نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اس میں سول سوسائٹی کا کام ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرے. کیا ہم ایک ٹریفک سگنل پہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے 10 پولیس والے وہاں کھڑے رہیں؟ کیا 10 وارڈن چاہیے؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم خود سے اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے. ہر بندے کے ساتھ ڈنڈے والا تو نہیں. ایگزیکٹلی, ہمارے دیکھیں آپ کے بچوں کا بھلا ہے, آپ کے بچوں کا فائدہ ہے. تعلیمی ادارہ ود ان دا باؤنڈری وال تو کنٹرول کرے گا, مگر وہ ظاہر ہے الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسکولز ہیں اس کے اندر 1% بھی ڈرگ کا, اسموکنگ کا یا کسی ایسی چیز کا جو ڈرگ سے ریلیٹڈ ہے اس کا یوز نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا توقیر صاحب, بات موبائل فون کی جا رہی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موبائل فون سے بچوں کو روکنا کوئی آسان کام ہے؟ وہ چاہے وہ والدین ہوں, اسکولز میں تو چلیں وہ سختی کر کے بچوں کو روکا جا سکتا ہے, مگر بچے یہ جنریشن مطلب وہ موبائل فون کو اور ان ساری چیزوں کو حق سمجھتی ہے اپنا. وہ پیدا ہونے سے پہلے سے ان موبائل فون اور ان سے واقف ہیں کیونکہ ماں استعمال کرتی رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, جو اسے فون دے دیتے ہیں, وہ سب سے بڑا آج کے دور میں بیبی سٹر آپ کا ٹیب ہے. یہ تو کس طرح اس کو روکنا اتنی آسانی سے؟ اصل میں دیکھیں فہیم صاحب, بات یہ ہے کہ جب ہم موبائل کے روکنے پہ یا بچوں کو تربیت کے لیے اسے دور رکھنے کی بات کریں گے تو ہمیں بچے کی ماں کو دیکھنا پڑے گا, اس کے گھر کے ماحول کو دیکھنا پڑے گا. بیسیکلی یہ ہر گھر کے سربراہ کی اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ فون کو پازیٹیو یوز کیا جائے ہر گھر میں. اگر ماں بھی فون میں ہر وقت لگی رہے گی اور خاص طور پہ جب وہ حاملہ ہے اور موبائل یوز کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر بچے پہ آئے گا. دیکھیں بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ بچہ یہ سب چیزیں سمجھتا ہے, وہ جو ماحول ہے اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے بچہ. اگر ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے تو وہ بچہ بھی پیدا ہوتے ہی 6 مہینے اور سال کے بچے بھی دیکھے گئے کہ 2-2 گھنٹے کے لیے مائیں موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ یہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. جس بچے کو سال کی عمر میں آپ موبائل دے رہے ہیں اس سے موبائل آپ واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے. اس کے لیے ہمیں تربیت ایک اہم عنصر ہے. جیسے ابھی اختر صاحب نے کہا کہ سول سوسائٹی اور انفرادی طور پہ بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ. اور میں تو اس پروگرام کے حوالے سے ان ماؤں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں کہ وہ خود اس کی تکلیف کو اور اس کے نقصانات کو سمجھیں اور وہ فون کا جو بے دریغ استعمال ہے اس کو نہ کریں, تاکہ ان کے بچے بھی ان کو دیکھ کے جو ہے وہ رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے. تو اسی طرح سے یہ ممکن ہے, اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں. اکثر صاحب دیکھیں, پہلے بچے فون پہ فون کا استعمال بچے کیوں کرتے ہیں؟ اگر چھوٹا بچہ دیکھا جائے تو وہ کیا کیا چیزیں فون پہ دیکھتا ہے یا ٹیب پہ وہ دیکھتا ہے؟ وہ کارٹونز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور کارٹونز کے ذریعے ہی میرا خیال ہے اسے, کیونکہ ہر قسم کے کارٹونز ہے, انڈین کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, وہ انگلش کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, وہ ٹی وی پہ تو وہ کارٹونز آتے ہیں جو
ہم لوگ ایک پورے پروسیس کے بعد جو ہے نا وہ چلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بچوں کو دیکھنا چاہیے, اس میں بھی تھوڑی سی اور بہتری کی ضرورت ہے ویسے, تو اس پہ کوئی اتنا غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے اگر ایک چھوٹے بچے کے لیے جس سے اسے فون کی عادت پڑ رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ایک پین اٹھائیں اور ایک ورڈ نوٹ کر لیں, ایبزارونٹ مائنڈ. ایبزارونٹ مائنڈ جو ہے اس کو گوگل کر لیں, ٹھیک ہے, اس کی بکس بھی مل جائیں گی, ٹاکی بکس بھی مل جائیں گی, اور اس میں سٹف بھی مل جائے گا, ویڈیوز بھی مل جائیں گی. 0 to 6 ایج میں کچھ ماہرین 0 to 7 کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں 0 سے بھی پہلے, ٹھیک ہے, مینس کہ وہ 9 مہینے میں سے جو آخری 4 مہینے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. جاذب دماغ, آبزرونٹ مائنڈ مطلب ہے جاذب دماغ. جو بچہ آبزرونٹ مائنڈ کے پیریڈ میں ہوتا ہے اس وقت بچے کو رونے سے چپ کرانے کے لیے اپنی ڈیوائسز دے دیتے ہیں. 1 سال کا بچہ ہے اس کو انگیج کر دیتے ہیں کہ جی اس میں بیزی ہو جائے. جب وہ بیزی ہوگا اس کا ہیبیچول ہوگا اور اس کو کیا یوز کرے گا, پھر ظاہر کل کو بڑا ہوگا اتنا زیادہ سوشل میڈیا یوز کرے گا اور اتنا زیادہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم غلط العام بہت سی چیزیں کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو بہت میڈیا میں موویز کے اندر لوگ ٹریولنگ کے اندر, ٹرین کے اندر یا کسی جگہ پر بھی کان میں لگا کے اور بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ یوز کر رہا ہے, ایڈوانس کنٹری یوز کر رہا ہے, وائی ناٹ وی, ہمارے بچے کیوں اس سے پیچھے رہیں. میں یہ ان کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے وہ لوگ آپ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ امریکہ کی ایک ریسرچ ہے کہ وہاں 5th گریڈ کا بچہ 1 مہینے میں تقریباً 30 بکس ریڈ کرتا ہے. کاربن اسکرین ڈیوائس ہوتی ہے, وہ کاربن اسکرین ڈیوائس سے ذریعے کتابیں پڑھتا ہے, وہ ٹاکی بک سنتا ہے, اس پہ ریویوز لکھتا ہے, وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا. آپ مجھے دکھا دیں, آپ سوشل میڈیا پہ فرینڈ شپ کر کے دکھائیں کتنے امریکنز یا کتنے یورپ کے لوگ زیادہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں فرینڈ شپ کے لیے. بہت کم اویلیبل ہے. پڑھا لکھا جو طبقہ ہے, جو ایڈوانس ڈیولپ کنٹریز ہیں, اس کے بہت سے لوگ اس کو بہت لمیٹڈ یوز کرتے ہیں. وہ لوگ اگر ہر وقت آپ کو ڈیوائس ہاتھ میں ہوتی ہے تو دے آر یوزنگ فار پازیٹیو پرپس. وہ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں, وہ ورچوئل اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ کیونکہ وہ ایڈوانس کنٹری یہ کام ان کے بچے کرتے ہیں, وائی ناٹ وی. ہم تو اسے اپنے جسم کا حصہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فون کو. آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر فون کے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ میرا کوئی ضروری چیز رہ گئی, کوئی ضروری چیز ہی رہ گئی. میری التجا ہے والدین سے کہ والدین کو چاہیے کہ آپ اجتماعی چھوڑیں. ایک ماں ایک باپ اپنے گھر کے اندر جو اس کے 2 بچے ہیں ان کی فیور کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے اس کے ریفرنس سے ان کو اس کے لیے بانڈ کریں کہ بیٹا آپ یوز نہیں کریں, لمیٹڈ یوز کریں. اور سم بھی جو ہے وہ ایشو نہیں کی جا سکتی 18 سال سے پہلے. کیا یہ سندھ کے اندر ایشو ہو سکتی ہے؟ پنجاب کی چیز یہاں کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ افغانستان ہے. نہیں, ماں باپ کے نام پہ سمز آتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو خود آپ سم لے کے دیتے ہیں. انڈر دا سپرویژن ہونا چاہیے. اور وہ سم جب دیتے ہیں دیٹ مینس کہ پی ٹی اے کے قانون کے مطابق دے آر یعنی کہ دیم سیلف افینس کرتے ہیں اور دے آر اس کے نتائج کے بھی خود ذمہ دار ہیں. سر ایک وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ تھے, سوری ہم آپ کو شامل نہیں کر سکے, آپ جو بھی تھے. ابھی اب وقفے کے بعد کے حصے میں بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موبائل فون اور سوشل میڈیا کے استعمال پہ پابندی لگائی گئی ہے. یہ کس حد تک بہترین فیصلہ ہے؟ ابھی وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہمارے مہمانوں سے, تو میرے مہمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زبردست فیصلہ ہے. ابھی ہم سر, آپ ماہر قانون ہیں پروفیسر توقیر خان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ قوانین تو ہمارے پاس بے انتہا موجود ہیں اور ایسے بہترین قوانین ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, معاشرہ جو ہے, وہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے, مگر عمل درآمد کی طرح وہ کیسے ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ عمل درآمد کرانے والے لوگ اگر آنیسٹ ہوں اور ایبلٹی پہ ان کی پوسٹنگ ہو تو پھر تو عمل درآمد ہو سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ پوسٹنگ کے لیے پیسے دے کے جو بندہ آیا ہے یا سفارش سے جو آیا تو اس کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں, پھر اس کی پرائرٹیز بہتری نہیں ہوگی, اس کی اپنی ذاتی پرائرٹیز ہوں گی کہ اس کا فائدہ کس میں ہے. تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارے ملک میں تقریباً 0 ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. قانوناً تو ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی قابل دست اندازی جرم بنتا ہے تو وہ ایف آئی آر کٹوائے.
लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एफआईआर कटाना आसान है? हम जैसे लोगों को भी एफआईआर कटाने में मुश्किलात पेश आती हैं और हम जो है फिर वो पटिशन फाइल करते हैं 22 से अंडर सेक्शन 22A की। तो आम आदमी का क्या हाल तो होगा? आम आदमी तो एसएचओ को मिल ही नहीं सकता। आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एसएचओ तक उसकी रसाई हो। सही है सर। पंजाब में देखें एक और कानून भी है पतंगबाजी पे पाबंदी का, ठीक है, वो बैन। मगर मैं इस वीकेंड पे मैं पंजाब में था, मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने वहाँ पतंगें उड़ती हुई देखी। तो इसका मतलब है कि लोग इस चीज़ को जानते बूझते हुए कि एक चीज़ वो बैन है, वो पाबंदी है उसकी, वो फिर भी उसका रिस्क लेते हैं। सिर्फ वो ये इतना हौसला, इतनी ताकत तभी आती है जब आपको पता हो कि कुछ नहीं होना, किसी ने नहीं आना। हाँ। मतलब ये और तो कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो अमल दरामद वाला काम है, इसके ऊपर जरा सख्ती से देखें। बात ये है कि यही पाकिस्तानी जब दुबई जाता है या यूके जाता है या बाहर जाता है तो यही ड्राइविंग भी सही करता है, मोटरवे पे जाता है तो और कोई काम गलत नहीं करता। उसकी वजह ये कि मोटरवे के लोग ईमानदार हैं। हाँ, वो पता है ना, छूट नहीं मिलेगी। वो इवन उन्होंने एक्टिंग मिनिस्टर का भी चालान किया है, जी हाँ, हाई कोर्ट के जज का चालान किया है उन्होंने। सदर रफीक तारड़ साहब को भी रोका। हाँ, सदर रफीक तारड़ साहब को भी रोका उन्होंने। तो अगर हमारे इदारों में, सारे इदारों में ईमानदार लोग आ जाएं और बात पुरस करने वाले सही हों तो मेरा ख्याल है कि अमल हो सकता है। कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सिकंदर दाऊद कराची से बोल रहा हूँ। सिकंदर साहब कराची से? गाजियानी कराची से। आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे सर? भाई ये कि मोबाइल पर पाबंदी जरूर लगाएं, स्कूल के लेवल पर तो जरूर लगाएं, मगर कॉलेजेस वगैरह के अंदर या स्कूल के बाहर कोई ऐसे होना चाहिए कि सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो मोबाइल वहाँ जमा हो गए और जमा होने के बाद उसमें उसको छुट्टी के वक्त मिले, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं, कोई बच्चे किसी वैन के लेट हो जाते हैं और उसके चक्करों में वो स्कूल घर को इन्फॉर्म करेंगे। तो इस सिलसिले में मोबाइल पाबंदी जरूर लगानी चाहिए, लेकिन मोबाइल गार्ड को या किसी को कोई जगह हो जहाँ ये जमा करा दिए जाए, स्कूल नहीं, कॉलेज के लेवल पर, स्कूल पर पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल स्कूल्स के लिए ही फैसला आया ये। नहीं, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है। मगर क्योंकि अंडर 16 लिखा गया है तो अंडर 16 अगर कॉलेजेस यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक समझ लीजिएगा कि ये पाबंदी है। अंडर 16 अगर कॉलेज में भी आ जाता है, सेकंड ईयर तक बच्चा पहुंच जाता है। अच्छा, आपका प्राइवेट स्कूल से, उसकी एसोसिएशन से, फेडरेशन से ताल्लुक़ है आपका, तो माहिर तालीम भी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से सारी जिम्मेदारी जो है वो या तो असातिज़ा पे डाल दी जाती है, असातिज़ा के पास जाए तो वो वालिदैन पे डाल देते हैं। तो ये एक आपस में इसी तरह का ये खेल जारी है, जबकि ये दोनों की ही जिम्मेदारी है, पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। एक अगर बच्चे के हवाले से आप वालिदैन को मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मतलब आप किन चीज़ों को फेस करते हैं बच्चों के हवाले से, जो आप वालिदैन को डायरेक्टली कुछ कहना चाहें फ़ोन के इस्तेमाल के बारे में? देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ बीइंग एजुकेशनिस्ट, बात यह है कि हम ब्लेम गेम तो हमारी फितरत में है। कहीं भी दो लोग होंगे तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सही है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। मेरा नज़रिया डिफरेंट है। मैंने जो रिसर्च पढ़ी है, जो साइंटिस्ट जो इसमें सोशल साइंसेज में, एनवायरनमेंट जो होता है ना, बेसिकली ब्लेम एनवायरनमेंट को है। एनवायरनमेंट के स्टेक होल्डर हम सब होते हैं। वो माँ भी उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बाप भी, ठीक है, अगर वो नेबरहुड है तो वो भी, ठीक है। एनवायरनमेंट इज अ मेन थिंग। जो काम कर रहे हैं अगर मैं यूज कर रहा हूँ इस एनवायरनमेंट में बैठ के, दूसरे भी देखेंगे, वो चीज यूज करेंगे। तो ब्लेम करने से बेहतर है हमें ये देखना चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। सर ने एक बात की, बहुत फोन पे जो बात पूछी उन्होंने कहा कॉलेज में, जाहिर है फिलहाल तो यही करना पड़ेगा, मगर हमें अलार्मिंग सिचुएशन है जो छोटे बच्चे अर्ली ईयर एजुकेशन में, जो छोटे बच्चे डिवाइस